بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج اس بھاگ دوڑ والی زندگی کے اندر ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ جس کیٹیگری کے اندر انسان کام کر رہا ہے، جس لائن کے اندر جس انسان کام کر رہا ہے، وہ انسان ہر ایک اعتبار سے کچھ نہ کچھ پریشانیوں کو اس انسان نے گھیر رکھا ہے۔ کوئی روزی روٹی سے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد سے پریشان ہے، یا کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنی پڑوسیوں سے پریشان ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ حالات جو ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے، جو برے حالات ہے، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور برے حالات کے اندر، پریشانیوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے اندر، برے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم کو سکھایا ہے۔ ہمیں حالات سے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ تو اس پریشانی ہماری کیسے دور ہوئے، مصیبتیں ہم سے کیسے دور ہوئے، تو اسی کے متعلق میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ انشاءاللہ میری امید ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں اور آپ کے برے حالات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں کہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، زمین پر اتارے گئے، تب سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر دروازے کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردنی بقضائک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد دروازے کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی جو میں نے آپ حضرات کو سنائی۔ تو دعا سے فارغ ہو کر فوراً حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ آپ نے ایسی دعا مانگی جو دعا قبول ہو گئی ہے، اور آپ کے اولاد میں سے جو بھی یہ دعا کو مانگے گا، اس اپنی اولاد کا غم، فکر، پریشانیاں، ٹینشن ختم کر دی جائے گی۔
جتنی بھی پریشانیاں ہوگی، جتنے بھی انسان کے اوپر یعنی اپنے اولادوں کے اوپر برے حالات ہوں گے، اس دعا کے مانگنے کی برکت سے برے حالات کو ختم کر دیے جائیں گے، ان کی پریشانیاں ختم کر دی جائے گی، اور ان کی روزی کے اندر، ان کے رزق کے اندر برکت دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ اس دعا مانگنے کی برکت سے، اس دعا پڑھنے کی برکت سے دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اگر یہ وہ دنیا نہ بھی چاہے تب بھی ذلیل ہو کر اس کے قدموں کو چھوئے گی دنیا۔ تو میرے دوستو، کتنی مجرب یہ دعا ہے، کتنا مجرب یہ عمل ہے۔ ہاں، تو ہمیں بھی چاہیے اس دعا کو ہمیں پڑھنے کا معمول بناوے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ شروع میں آپ کو اس دعا یاد نہیں ہوگی، اس دعا کو پرچی کے اندر لکھ لے اور اپنے جیب کے اندر رکھ لے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ دو تین دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعا منہ پہ ہو جائے گی، پرچی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو انشاءاللہ روزانہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے حالات بھی سدھر جائیں گے، آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کے غم، آپ کے فکر انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی زندگی کا بدلاؤ آ جائے گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ جو بھی اولاد اس دعا کو مانگے گی، ہم اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، برے حالت کو دور کریں گے۔ ہاں، اس دعا پڑھنے کا معمول بناوے، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ ضرور آ جائے گا۔ تو امید ہے اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے گروپ کے اندر ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔